ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نیوز بریفنگ دے رہے ہیں۔ جو ہمارے ایلیجبل جس کو ہم پاپولیشن کہتے ہیں ویکسینیشن کے لیے، اس میں سے 87% جو ہیں وہ کم سے کم ایک ویکسین کی خوراک لگوا چکے ہیں، اور 70% جو ہیں وہ مکمل طور پر ویکسینیٹ ہو چکے ہیں۔ تو وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کم سطح کے اوپر آ چکا ہے۔ ویکسینیشن الحمدللہ ایک بہت بڑے لیول تک پہنچ گئی ہے، ابھی بھی اس کے اندر گنجائش باقی ہے، میں مزید اس کے اوپر بات کروں گا۔ لیکن یہ سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس وبا سے نکلنا ہے اب آگے، اور اس کے نکلنے کے لیے وہ ایک ٹرانزیشن کا ہمیں عمل چاہیے جس سے ہم اس وبا سے نکل کر ایک عام نارمل زندگی کی، معمول کی زندگی کے اوپر جا سکیں، کیونکہ یہ وبا اللہ جانتا ہے کہ رہتی ہے یہ نہیں رہتی، لیکن فی الحال ایسے لگتا ہے کہ یہ چلتی رہے گی اور ہماری اور دنیا کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے گی، ایک معمول کا حصہ بن جائے گی۔ اس لیے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں اس وقت ہماری کرونا کے لحاظ سے، یعنی شادیاں جو اندر جو ہوتی ہیں، انڈور جو شادیاں ہوتی ہیں یا انڈور ڈائننگ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو پابندیاں تھیں، مارکیٹس کے اوپر جو پابندیاں تھیں، ان کو بھی تمام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ باہر کے ایونٹس کے اوپر بھی پابندی ختم کی جا رہی ہے۔ سپورٹس کے جو ایونٹس ہیں، باقی جو مذہبی تقاریب ہیں، جتنی بھی یہ تمام پابندیاں ہم نے لگائی ہوئی تھیں، ان تمام پابندیوں کو ختم کیا جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ ویکسینیشن کی جو پابندی لگی ہوئی ہے، یعنی وہ کام مثلاً آپ جہاز میں ٹریول نہیں کر سکتے جب تک آپ نے ویکسینیشن نہ کرائی ہو، مکمل ویکسینیشن نہ کی ہوئی ہو، اگر آپ کی عمر 12 سال سے زیادہ ہے، وہ بندش رہے گی، صرف ویکسینیشن کی بندش رہے گی، اور یہ بندش بھی اس وقت تک رہے گی جب تک ہماری یہ آبادی جو ہے وہ اور مزید مکمل ویکسینیشن کی سطح نہ پہنچ سکے۔ جیسے میں نے کہا ابھی 70% پہ ہم پہنچے ہوئے، یہ ہم دیکھیں گے 80-85% کے اوپر جا کے پھر ہمارے خیال میں وہ صورتحال آئے گی کہ شاید اس کی پابندی کی بھی پھر ہمیں اتنی ضرورت نہ رہے، کیونکہ آلریڈی تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹ ہو چکے ہوں گے۔ لیکن ابھی فی الحال وہ پابندی رہے گی، اس کے علاوہ تمام پابندیوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہماری اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پینڈیمک ختم ہو گیا، بیماری چل رہی ہے۔ ہم اس کے بعد بہت قریب سے اس کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر مانیٹر کرتے رہیں گے کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد وبا کا جو رویہ ہے، بیہیویئر ہے، وہ ملک کے اندر کیسا ہوگا۔ اور ظاہر ہے ہمارے پاس 2 سال کا اب ایک تجربہ حاصل ہے، اگر ہمیں کوئی بھی چیز ایسی نظر آئی جس کی وجہ سے کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوئی تو وہ ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی، اور بر وقت کریں گے جیسے پہلے بھی کیا ہے۔ لیکن اس فی الحال جو ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتنا قریب آ گئے ہیں اس پینڈیمک کے خاتمے سے کہ اب ہمیں تھوڑا سا رسک لے کر یہ اب کھول کر دیکھنا چاہیے کہ اس کا ری ایکشن کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کرنے سے یہ ممکن ہے کہ کچھ اضافہ ہو وبا کے اندر، لیکن ہم نے سوچ سمجھ کے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایک کیونکہ بہت بڑا ایک قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں اور ایک بڑا ہم نے مرحلہ ریچ کیا ہے، تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے من حیث القوم اس ایک بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا، اور تمام ہمارے جو طبقات ہیں معاشرے کے، ان سب نے مل کر اس وبا سے ڈیل کرنے کے لیے جو کرنے کی ضرورت تھی۔ اور خاص طور پہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنی قوم کا کہ جس طریقے سے جو بھی یہاں سے NCOC سے تجزیے کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد کے اوپر ہدایات جاری کی گئیں، اس پہ بہت حد تک عمل کیا گیا۔ ہم نے بڑے امیر مغربی ممالک کے اندر دیکھا ہے لوگوں کو ریئیکٹ کرتے ہوئے، اور جس طریقے کی توڑ پھوڑ کی ہے لوگوں نے اور جلوس نکلے ہیں، لیکن ہماری قوم نے بہت، کیونکہ شاید نظر آ رہا تھا کہ تمام جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ فیصلے سائنس کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر، قوم کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو اصول اپنایا گیا کسی بھی عام پاکستانی کے لیے، وہ صدر اور وزیر اعظم پاکستان اور NCOC چیئرمین پر بھی وہی اصول کا اطلاق ہوتا تھا۔ شاید اس لیے تو میں
मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम को। और जिस तरीके से सारी दुनिया में पजीराई हुई है हमारी इस कोविड को, जिस तरीके से पाकिस्तान ने हैंडल किया है, वो बहुत उसको देखकर बतौर पाकिस्तानी सर फ़ख्र से बुलंद होता है। और तो सबसे बड़ी खराज तहसीन की मुस्तहिक तो पूरी पाकिस्तानी कौम है। लेकिन कुछ खुसूसी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये काम जो है ये अकेली वफाकी हुकूमत नहीं कर सकती थी, इसमें तमाम हुकूमती एफ़र्ट की ज़रूरत थी। और ये NCOC का एक प्लेटफॉर्म बना जिस पे तमाम पाकिस्तान की हुकूमत जो है, वफाक और सूबे जो हैं, उन्होंने मिलकर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की। जो यहाँ पर फैसले होते थे सूबों की मुशावरत से के बाद, और फिर जो फैसला यहाँ पे होता था फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती थी तमाम सूबों के अंदर। तो तमाम हुकूमतें, जो अमला है सूबाई हुकूमतों का, वफाकी जो मिनिस्ट्रियाँ हैं, उनका बहुत बड़ा इसके अंदर किरदार रहा है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अंदर पाकिस्तानी फ़ौज का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। NCOC के ज़ाहिर है जो ऑपरेशनल सारा है वो काम पाकिस्तानी फ़ौज के एक खुसूसी जो कंटिंजेंट था उनके ज़िम्मे थी। एयर डिफेंस की हमारी जो आर्मी की टीम है वो इस एफ़र्ट को यहाँ पर लीड करती रही, उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है इसके अंदर। फील्ड फॉर्मेशंस ने हमारी बड़ी हेल्प की है, सो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जुडिशरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक वजह जो बहुत बड़ी वजह बनी कि हम फैसले कर सके और उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद हो चुका, वो मुकम्मल सपोर्ट जो हमें जुडिशरी से मिली। और ख़ास तौर पे मैं सुप्रीम कोर्ट और प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने, उनके फैसलों ने राह हमवार की कि इस चैलेंज के ऊपर जो हम इक़दाम कर रहे हैं उसके अंदर कोई रुकावट ना आए। हमारी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे जो उलमा हैं उनका बहुत बड़ा किरदार था।